ضروری. اور اگر کوئی دوسرا ہے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ آج تیری بادشاہی. وہ پوچھ رہا ہے کس کی بادشاہی ہے, میں تو انہوں پوچھا کون پڑھ رہا ہے, تو سامنا تو پڑھنا پہ اور کون پڑھنا, یہی جواب پڑھنا. اگر اللہ پوچھے کس کی بادشاہی ہے تو اگلے نے جواب دینا چاہیے تیری. جی کوئی اللہ نے پوچھے آج کس کی بادشاہی ہے تو اللہ نے کہنا چاہیے میری. مکالمہ تو یہی بنتا ہے. بہت شکریہ کہ مکالمہ تو یہی بنتا ہے, کلمہ تو یہی بنتا ہے, مجہول دی میں گل نہیں کر رہا, کلمہ تو یہی بنتا ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے, اللہ کا میری. جی اللہ پوچھتا کس کی بادشاہی ہے انہوں کہنا چاہیے دوجے روپ تیری. اتنے گل ہی ہو رہی, اتنے ایک پہ پوچھتا ہے آج کس کی بادشاہی ہے, دوسرا آتا ہے آج اللہ واحد القہار کی بادشاہی ہے. بشیر صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دونوں مکالمہ کرنے والے اللہ نہیں. کیونکہ دونوں, شکریہ باریکی نہ دیکھو, یہ دونوں اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کس کی بادشاہی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے اللہ واحد کی بادشاہی ہے جو قہار ہے. واحد ہونا بھی اس کی صفت ہے, قہار ہونا بھی اس کی صفت ہے. یہ دوسرا اس کی تعریفیں کر رہا ہے, دوسرا اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے. ایک پوچھ رہا ہے, دوسرا تعریفیں کر رہا ہے. جو اللہ کے متعلق بات کر کے اللہ کی تعریفیں کرے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ وہ ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کوئی دو ہیں, یہ دو لبدے میں سورہ کاف تے پہنچ گیا. کو کاف نہیں, سورہ مبارکہ کاف تے پہنچیا, اتھے دو ملے نے, وہ دو نے تسنیہ دسی. اللہ فرمائے گا بروز حشر القیا فی جہنم کل کفار عنید, ہر کافر اور ہر دشمن کو, اناد رکھنے والے کو, بغض رکھنے والے کو, کافر کو بھی اور بغض رکھنے والے کو بھی تم دونوں جہنم میں پھینک دو. اجے واضح نہیں ہوئی گا لیکن دو لب گئے. کوئی دو نے جنہوں نے اللہ کہہ رہے القیا, القی ایک پھینک دو, القیا تم دونوں پھینک دو, القو تم سب پھینک دو. یہ درمیان والا سی گا تسنیہ دا. القیا دونوں پھینک دو, ہر کافر اور اناد رکھنے والے کو, کافروں کو بھی پھینک دو, دشمنوں کو بھی پھینک دو. کون کن کن کو پھینکو, مناع للخیر, جو خیر سے منع کرتا تھا اسے بھی پھینک دو. جو خیر سے اگوں لوکاں کو چار مجھا بج دنتے ہو اندر اللہ دی خیر, دو منڈے باہر ٹوٹ جانتے ہیں اللہ دی خیر ہے. صحیح خیر دسا نبی کے بلال اچھی آغائی علی خیر العمل, سب سے بڑی خیر ولایت علی, سب سے بڑی خیر ولایت علی ہے. اللہ فرماتا ہے جو خیر سے منع کرتا تھا جہنم میں پھینک دے. معتدل اور جو حد سے بڑا ہوا تھا اس کو جہنم میں پھینک دے. پھر فرمایا مریب اور جو شک کرتا تھا توحید و نبوت میں اس کو بھی جہنم میں پھینک دو. کنے پھینکو, دونوں پھینک دو. میں اس بندے نو سلام کرنے لگا جنہیں سدھا کہ حضرت امام حسین نے پوچھا اے امام یہ قرآن کہہ رہا ہے دو ہیں جو پھینکنے والے, کون ہیں یہ دو؟ اور شکر ہے اس پوچھیا ہو دے کڑو وے جنہیں نیزے تے قرآن پڑھے ہیں. اس دور چے تو اچھی تشریح کون کرتا؟ تفسیر نور الثقلین جو پڑھن لگا, میرے مولا امام حسین علیہ السلام دا قبلہ فرمان پڑھن لگا. میرے مولا فرماندے نے دو پوچھ رہا ہے, کہنے لگا دونوں. تفسیر نور الثقلین میرے مولا نے واضح کر کے فرمایا اصل میں جو آواز آئے گی وہ یہ آئے گی یا محمد و یا علی, اے محمد جی, اے علی جی. القیا فی جہنم کل کفار بنبوتک یا محمد عنید بولایتک یا علی. تفسیر صافی, تفسیر قمی, تفسیر نور الثقلین. اللہ کہے گا محمد نبوت کے منکروں کو تو پھینک دے, علی
کوئی نہ بول سکے گا. پھر شفاعت کے لیے یا محمد بولیں گے یا محمد کی یار بولیں گے. حشر دے سہارے دا نام اہل بیت, حشر دے آخری سہارے دا نام محمد و آل محمد. یہ شفاعت اللہ سب کو نصیب کرے. اور بروز حشر سانو اہل بیت پہچاننا ہے, اہل بیت پہچاننا ہے. اینی کسا ہم محنت کرنی ہے کہ جڑے ویلے کوئی بچہ بہت برا کام کرتا ہے وہ دا پیو غصے نال آندا میرا ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ دا ہی ہوتا ہے لیکن غصے نال آندا میرا ہے ہی نہیں. یہ تو باپ دی گل ہے. انج کرنا کہ اس دنیا تے اٹھن تو پہلا کوئی انج دے کام کر کے جانا, یہ من جان کے ہے ساڈے محمد و آل محمد بروز حشر. اتنا ساڈے متعلق کرنا ہے کہ اللہ نو آکھنا سا یہ تو وڈی میں عمل دی گل نہیں کر سکتا. عمال کو انج دے رکھنا تو تنگ آ کے یہ نہ کر ساڈا انہاں نال کوئی تعلق. ویسے الحمدللہ ساڈا داخلہ اس سکول وچ اللہ نے کر چھڑیا, ایک روحانی سکول وچ ساڈا داخلہ ہے. کوئی فکر نہیں کرنی, خدا دی قسم دے سارے بندے داخل نہیں تے کسے تے اعتراض بھی نہ کریں. اس زہرا دی دھی دی چادر تے آنسو داخلے والے بھی آکھے. امام حسین علیہ السلام دے قتل دی تکلیف صرف داخلے والے لوگ, سارے بندے جے داخل نہیں. اہل سنت جڑے روتے ہیں وہ داخل نہیں تے روتے. اہل حدیث روتے ہیں میں جاننا ایسے اہل حدیثاں نو جاننا جنہاں دی اکھ نہیں سکتی مجلس وچ میں جاننا ذاتی طور. یہ گل مذہب مسلک دی نہیں, یہ گل اس داخلے روحانی داخلے دی کہ سٹ پوے بندے نو اہل بیت دے مصائب دی. وہ پیندی کسی اپنے واسطے بیگانے واسطے نہیں پی. اندر تھان ہوئے نا, ایکسیڈنٹ ہویا ہوئے تو بندے کوڑوں گزر جاندے نے, 2 منٹ ویکھیا سگنٹ لایا اگے نکلدا اوہ ہو ہو اب پھر گپا مارنا. جدے لگدے دا ہویا ہوئے وہ کتنے جاندا, وہ کتنے جاندا جی. 10 محرم نو جنہاں لوگاں سیر واسطے مری جانا ہے انہاں دے وچ بطول دے پتر دی جگہ کوئی. میں تے آسیا اہل سنت نو کہ بلا ازادار قرار دینا اہل سنت نو جڑے محرم تو 15-20 دن پہلا بہ کے صلاح کرتے ہیں کہ یا شادی محرم تو پہلے کر لو یا شادی محرم تو بعد کریں گے, محرماں چ نہیں شادی کرنی. اہل سنتاں دی گل کر رہے ہیں. حالانکہ محرم چ نکاح حرام نہیں, اگر کوئی نکاح ہو جاتا تو حلال ہے کیونکہ اللہ نے منع تو نہیں نہ کیتا. ایویں حیا ہی ہے اہل بیت, حیا اہل بیت دا حیا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی فنکشن تقریب کرنی ہے تو یہ دن کڈ لو. کیوں ام سلمہ نے اس محرم چ نبی نو ننگے سر ویکھیا تو نبی اور پوچھا نے یا رسول اللہ میں تہاڈی اگے حالت کدی نہیں ویکھی. پیغمبر نے آکھا میں کربلا چ آ رہا. ام سلمہ جڑی میں خاک دے گیا سن شیشی وچ, اٹھ کے ویکھ وہ خون بن گئی ہے تے جے خون بن گئی ہے تے سمجھ میں اجڑ گیا. آج بے گناہ مار چھڑیا ہے, بے جرم و بے خطا بات. آج میں جتھے جانا نا پہلی مجلس ہے, 3 مجلساں باقی نے. ایک جگہ میں کل برآمد کراتی ہے, انہوں نے کل کا سسٹم سے تے اج لوگ آخنا مہندی کا جلوس میں نے لکھا ہے بھیجا نے کہ اج مہندی کہڑی مہندی کہڑی مہندی مہندی تو خوشی نہ ہوتی, مہندی تو بھੈਣਾਂ خوشی کرتی ہیں. جڑے بچے بینک دے ملازم نے نا, بینک دے جڑے بچے سارے فوج چ ملازم ہیں وہ پرا دی مہندی ہوئے تو گل چ انہیں دوپٹے پائے ہوتے ہور رنگ دے. حالانکہ بچہ بھیجے رہے ہو کرنل ہے لیکن وہ پانے کرنل صاحب اج کی حالت بنائی جی. وہ آخیا بھی اج ساڈے گھر مہندی ہے میرے برا. مہندی ہوں تو اکبر سجے پاسے کھلوتا ہوگا, مہندی ہوں تو اولو محمد شگن کرتے ہوں. ساڈے کار میں دین نو کسے پوچھیا سی کربلا چ مہندی ہوئی سی, انہاں کہا نہیں. اس آخیا تسی کیوں بناندے ہو؟ انہیں رو کے آخیا اتنے بن جاندی تے اسی کیوں بناندے. مریم نواز شریف صاحبہ نے سبیلہ لوائیں. کل میں ایک جگہ گزرے فوٹو لگی ہے مریم نواز شریف اور سبیل ہے, انہیں اسی کو کہہ کے لوائیں نے پہ پانی پیاؤ. انہوں سیاسی اختلافات اپنی جگہ, یہ مطلب ہے انہوں نے احساس ہوا کہ انہوں دنوں میں پیاسیاں
یہ مطلب ایک اچھی روایت پائی نے اہل سنت دوستو کوئی گل ماتم تو مذہب اچھا نہیں تو نہ کرو پانی پیا چھڑو 10 محرم میں کسے کو پڑھتا زہرہ راضی ہو جائے پانی مل جاندہ تو سبیلہ نہ لگ دیا مہندی بڑھ جاندی مہندیاں نہ بڑھ دیا چولہ نہ سڑتا تو نوے چولے نہ بڑھ جنازے وہ بنا لیں دے تے اسی عارضی جنازے نہ بنا دے رات دے 2 بجے دا وقت سی جدو حضرت قاسم داخل ہوئے نے امام حسین دے خیمے آ رہی ہے رات 9 تے 10 دی درمیانی رات حضرت قاسم اندر داخل ہوئے تے شبیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اگے بڑھ کے 2 ہاتھوں میں چہرہ لے کے 13 سال ساری زندگی اگے بڑھ کے فرماندے نے کہ قاسم بیٹا یہ رات ایسی ہے کہ ماں کو رہنا سی یہ رات اتنے میرے کو آن والی نہیں وقت اینا ہے کہ والدہ ماجدہ کو رہنا سی حضرت قاسم فرماندے نے چاچا میں نے والدہ ہی بھیجیا ہے کیوں فرماندے نے میری اماں بڑی پریشان ہے کہ تو کریم ہے ساری پریشانی دا کوئی حل کر ساری پریشانی دا کوئی حل کر میں تے میری اماں اپنے خیمے انتہائی پریشان ہے کیوں فرماندے نے میری والدہ نے نا میں نے کلیاں با کے آکھیا کہ پیو تیرا وڈا ہے نبی دے پتر دا پتر قرآن دے مطابق حسنین نبی دے بیٹے تے تو نبی دے وڈے پتر سبت اکبر دا بیٹا ہے تیرا ایک مقام ہے تیرا ایک مقام اس خاندان ہے تو نبی دے وڈے پتر دا پتر پیو تیرا ایسے سر تے کوئی نہیں ملک دے بندے کٹھے ہوئے جنگ تو کدی کیتی نہیں انہیاں بندیاں تے پترا جیڑے ویلے کوئی کمی تیرے کو رہ گئی نا لوکاں آکھنا داد کے تے کمال سان کوئی نانکیاں دی وجہ تو آباد رہو کوئی نانکیاں دی وجہ تو کمی رہ گئی ہے اگر یہ دی ماں سید زادی ہوتی نا اسے خاندان بنو ہاشم دی تو پھر گل ہو دی تو پترا کل پھر کوئی انج دا کام کریں حضرت قاسم فرماندے نے اماں چاچے نے کل صف لائیے فوج دی میں فوج کدی ایتھے کھلوتا کدی اوتھے کھلوتا کدی اوتھے کھلوتا تو پھر اماں میں ہر جگہ ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا کہ شاید وڈے قد والے دیواری پہلے آوے تو میں انج کھلوندا سا کہ چاچا میرے کول آ کے آندے سن تیرے جذبہ شہادت تو صدقے تے اس تو علاوہ کوئی گل انہوں نے کیتی کہ میں اس واسطے آیا کہ ماں پتر تسلی دے چھڑو کل دیا شہیداں چ میرا نام ہے تو صحیح نہ اگر ہوئے تو میری اماں دی میں مطمئن ہو جاؤں کہ حشر والے دن میں انہاں ماواں چ کھڑی ہوا گی جنہاں پتر اسلام تے قربان کیتے جنہاں دین دی خاطر پتروں دی قربانی دیتے تو اسی دس دیو کہ میں کل شہید ہوں گا بس یہ نہیں کرنا ہوں گا یا نہیں یہ دا چھڑو میں جاؤں امام حسین علیہ السلام اگے بدے خوبصورت چہرہ آج ہتھاں چ لے کے تے ایتھے بوسہ دے کے فرماندے قاسم تو میرے ویر حسن دی نشانی فرماندے چاچا میری گل دا تساں جواب نہیں دیتا شہید ہوں گا کہ نہیں فرماندے تیرے بچوں میں نے حسن دی خوشبو آؤں گی فرماندے چاچا گل دا جواب تو پھر بھی نہیں دیتا شہید ہوں گا کہ نہیں میں صرف یہ پوچھا تے رو پہ امام حسین تے نال لا کے فرماندے نے اجے تے میں نے تیرے پیو دے تیر نہیں بھولے تینوں ایڈی موت دی جلدی کیوں ہے واپس آ کے فرماندے نے نہیں اماں نہیں میں نے سدھا جواب چچا جان نے نہیں دیتا کہ کل تو شہید ہو جائے گا صاف گل نہیں نہ کیتی کوئی پردے نال بھی نہیں نہ کیتی بس میرے باپ دیاں گلاں کرتے سے میرے نال پیار دیاں گلاں کرتے سے حضرت ام فروہ نے ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے حضرت ام فروہ نے تے فرمایا آ میں آپ کوشش کر تھوڑی آئے والا کیوں آئی ہے ماما بچان دی کوشش کر ایک قربان کرن دی بابا اگر مجھے کوشش کر بی بی نکل کے حضرت امام حسین دے خیمے نہیں گئی ایڈی حیادار خاتون سن حضرت امام حسین نے زندگی بھر گل بھی کوئی نہیں کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے نے سامنے جا کے تے ماں پترہ نے پڑھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا بی بی فرمایا فضا پردہ کر ساڈی بھی اجڑن دی رات تے سوالی بوئے تے آ گئے جدو پردہ کیتا تے ماں پتر کھلوتے سن جلدی نال بی
فرماتے تو نبیاں دی غیرت ہے. ساڑی اماں جدوں دی رخصت ہوئی ہے نا اسا تینو ماں دا درجہ دیتا ہے بہن بھراواں. تو قاسم جیسے امیر دی ماں ہے تے پتر نو نال لے کے پھپھی دے دروازے تے تے سوالی بڑھ کے کھڑوتی ہے. فرمایا سانو تواڈے کولوں جواب کوئی نہیں پیا ہوندا بہن بھراواں کولوں. سوالیاں دا حق ہے سوال کرن. تواڈے بوئے تو خالی کدی گیا ہے کوئی؟ بی بی فرما دی ہے نہیں. فرمایا میرا سوال ہے میرا ویر کولوں پوچھ دے میرا پتر شہید ہوئے گا کہ نہیں. بی بی زینب اگے ٹر پے نے ماں پتر پیچھے ٹر پے. اوتھوں ویکھیا امام حسین نے ٹوٹ کے کھڑے ہو گئے. قاسم منہ کر کے فرماتے تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے. حضرت ام فروہ دا متھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ دی کانٹے لگ گئے. آج وزن پا کے آنج کی تن تے بی بی رک گئے. فرماندے نے اماں پر جائی تسی ٹھیک ہو نا تواڈی طبیعت بحال ہے نا تسی پریشان تو نہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا میرا آسرا لیا تسی. فرمایا تانوں کھلانے واسطے لے. بی بی کھڑے ہو گئے تے نال لگ کے حضرت قاسم دی والدہ ماجدہ فرماندے بی بی امام حسین علیہ السلام کے سامنے میں زندگی جی گئی کرے. دوجی گل ہے کہ میں مولا حسین نال کدی براہ راست گل بھی نہیں کرتا. جیڑی گل بھی کرتا سی یہ قاسم دا پیو کرتا سی کہ میں نے ضرورت پیش نہیں آئی. میری ساریاں ضرورتاں پوریاں ہوئیں. مولا کو میں نے بہت شرم و حیا ہے کہ میں کدی تیرے ویر نال بولی نہیں تے گل تو ہی کر خواہ میں نہ بولا. فرمایا تو آپ کیوں نہیں کر دی؟ فرمایا میں کدی مولا حسین نال بولی نہیں. ایتھے بی بی زینب دا ایک جملہ ہے تواڈی ہائے شاید نکل جائے. بی بی فرماندی ہے کدی نہیں نہ بولی نہیں. فرمایا آج بول لے میرے ویر دا تھوڑا وقت باقی ہے. میرا مظلوم ویر دی آخری رات میرا مسافر ویر دی آخری رات. بی بی فرماندی آج بول. بی بی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. پھر آج بھی نہ میں بولاں گی کہ کتنے تھی شہادت تو معروم ہی نہ جی. حضرت زہرا دی بیٹی اگے انجٹے نے تے سامنے کھلو کے ذاتی فرماندے نے آنج کھلوتی نظران امام حسین دے قدمہ ہاتھ کم. میرے مولا حسین فرماندے نے بولو اماں پر جائی بولو. کوئی گل کرنا چاہتے ہیں. پہلی گل کی نے 5 منٹ بعد فرماندے نے میں کدی یہ جو تواڈے سامنے نہ ہوں دی جی میرا پیو زندہ ہوتا. میں بیوہ میں حاضر خدمت ہوں. یہ میرا ایک کبوتر ہے. ساری بیبیاں قربانیاں بھی تیار کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سرخ بھی ہو گیا. صرف تسی مینوں اینا دس چھڑو کہ کل دیا شہیداں چ میرا قاسم ہے تو صحیح بس اینا دسنا تے اسی واپس تو جانے ماں بیٹا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اگے بڑھ کے فرمایا ضرور پوچھنا چاہتی اماں پر جائی تے تیری تسلی واسطے میں دسنا. ایک حضرت قاسم دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے گل کیتی رہتے. ایک جناب ام فروہ نے امام حسین علیہ السلام فرمایا اماں پر جائی 13 سال دی عمر تھوڑی ہوتی ہے تے تیرا خیال ہے کہ تیرا پتر جائے گا کہ میں تے شہید کیویں ہوئے گا. میں تینوں حسین تسلی پہ دینا فجر کی نماز اطمینان نال پڑھ. تہاڈی ہائے تو صدقے آخری گل تک کوئی نہیں سنا. فرماتے نے جا پر جائی فجر دی نماز اطمینان نال پڑھ. تو سمجھے اکبر وڈا ہے تے قاسم چھوٹا ہے. کل شہادت معاملے چ میں تیرے پتر نو اکبر تو اگے نہ لا دیتا اگے تے میں قریب کیوں ہوا. فرمایا کیویں؟ فرمایا میرا پہچانا جائے گا. میرا پہچانا جائے گا تیرا پہچانا لچری نہیں. ایج تیری قربانی قبول ہوئے گی. اور دوسرا جملہ حضرت قاسم نے فرمایا نے فرماندے نے قاسم بیٹا تو کدی اڈیاں چک کے کھلونا کہ میری باری پہلے آوے نا. اے تیرے ولولے تو صدقے میں دس میرے پترا تینوں موت دا سہکا کیسا لگتا ہے؟ فرمایا چاچا تو اجازت دے تو شاید تو مٹھی لگ دی ہے میں موت. ایک باری میں نے اجازت دینا. موڈے تے ہاتھ رکھ کے شبیر فرماندے 13 سال دے جوانا تینوں کہ میں وہم ہے کہ میں شہید نہیں ہوں گا. کل دیا شہیدہ ہی تو میرا اصغر بھی شامل ہے 6 مہینے.
کبا دے بند ٹوٹ گئے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس جی مولا آ شاگرد نو سنبھال. حضرت عباس اندر آ کے نال لایا, منہ چومیا, پسینہ پونجیا. فرماتے ہیں قاسم بیٹا اے شہادت تے ساڈا ورثہ ہے. تیرا دادا شہید, جعفر طیار شہید, حمزہ شہید, شہادت ساڈا ورثہ چ ملی ہے. ساڈی کرامت ہے شہید ہونا, کوئی گل نہیں. تے اصغر دی شہادت تے تینوں اتنا جوش کیوں ہے؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں چاچا مینوں شہادت تو جوش نہیں ہے, میں جاؤں گا پیدل یا گھوڑے تے. آؤنو محمد پیدل یا گھوڑے تے, ہے نا. اصغر ویر ہے ماں دی گود, چاچی دی گود چوں نکل کے نہ تے پیدل جا سکتا ہے تے نہ کسی گھوڑے تے بہ کے جا سکتا ہے. مینوں دوویں بھرا ہونے ہی دسو اتھے ہی کالے بے حیا کدھر خیمیاں دے اندر تے نہیں آیا. میرے مولا حسین فرماتے ہیں کسے دی جرت ہے وہ جڑا تیری تے میری زندگی دی خیمیاں دے اندر آئے. خیمیاں والیاں ادو لٹیاں جانیاں نے جدو نہ تو ہونا ہے نہ میں ہونا ہے. ہوں مہندی سننا چاہتے ہو آج ہوں تسی مہندی سننا چاہتے ہو. وہ مہندی سننا چاہتے وہ جڑی مہندی لوگ آتے ہیں مذاق بناتے ہیں اتنے کہڑیاں مہندیاں لگیاں سن تے کہڑے سیرے ہوئے سن, وہ تمہیں میں دس دینا. وہ مہندی کی سی 10-11 بجے کے درمیان وقت سی جدو شبیر نے حضرت قاسم نو آکھیا بیٹا قاسم اللہ دے حوالے, بیٹا قاسم اللہ دے حوالے. پترا میں ایتھے کھلوتا ہوں فکر نہ کر, عباس اوتھے کھلوتا ہے تو فکر نہ کر. ضرورت دے ویلے عباس نو بھی بلا سکنا تے مینوں بھی بلا سکنا تے فکر والی گل کوئی نہیں. وہ پھر جڑی مہندی آنے وہ دسن لگیا کیڑی مہندی. شبید طور پر بنائی ہے وہ تو مہندی پڑھ کے جا چاہے. میرے کو 2 منٹ ہوتے ہو گئے تو میں بہت جلدی صرف مہندی پڑھوں. 10 محرم نو 10-11 بجے کے درمیان وقت دسیا کچھ لوگ. حضرت قاسم گئے نے میدان چونکہ مہندی پڑھنا نہ شہادت اور نہ حضور دا جنگ. ٹائم ختم ہو گیا, 2 منٹ ہوتے ہو گئے. قاسم میدان ہے امام حسین کربلا دے ٹبے تے, فضا بی بی ام فروا دے خیمے دے دروازے تے, بی بی ام فروا مصلی دی عبادت تے. پھر آکھاں قاسم میدان ہے حسین علیہ السلام ٹبے کربلا تے, دروازے دے خیمے اگے حضرت فضا, اندر خیمے دے مصلی تے حضرت ام فروا. زاکی صاحب فرماتے ہیں جدو حاطف غیب جو آواز آئی شاباش علی دا پوتا. تعارف کرا دیتا ہے یا پورا کوفیت شابی ہے. آجا تیری دادی تیرا انتظار کر, آجا تیری دادی تیرا جنت انتظار کر رہی ہے. زیادی صاحب فرماتے ہیں کچھ وقت گزرے ہے, قاسم زین تو ڈگے ہے, حسین ٹبے تے ڈگے رہے, فضا دروازے تے ڈگی ہے, قاسم دی ماں سجدے تے ڈگی ہے. اللہ تو میری قربانی قبول کر لے. اور 2 جملے سنو. امام ہر شہید نے ڈگ دیا آکھے یا مولا ادرکنی, کسے آکھے میرا چاچا ادرکنی, کسے آکھے مامو ادرکنی. مامو پہنچ, چاچا پہنچ. فرماتے ہیں قاسم دا سین اتنا چھوٹا سی جدو زید چھٹی ہے نا حضرت قاسم دی آواز ہے اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے. 12ویں آقا فرماتے ہیں امام مہدی فرماتے ہیں میرا سلام ہوئے اسے شہید ہے. اس سلام میں سارا مصاحبے سنو گے, حوصلے نہ سن لینا. فرماتے ہیں میرا سلام ہوئے کربلا دے اس شہید ہے جدیاں سکیاں پسلیاں ٹوٹ کے کھبے پاسے آئیا, کھبیاں پسلیاں ٹوٹ کے سجے پاسے آئیا. ایک واحد شہید ہے جدی لاش تے پہنچ دیا شبیر نو اینی دیر ہو گئی. شبیر حضرت قاسم نو آنج ویکھیا, آنج جدو آنج ویکھیا نے نا تے فرماتے نے قاسم بیٹا میں نو دیر ہو گئی, اے پترا میں نو دیر ہو گئی ہے, میں تیرے نال آخری ویلے گل بھی کوئی نہیں کر سکیا. اے جڑی شبیر بنائی ہے کوئی مزاق نہ سمجھنا. شبیر نے حضرت قاسم دی لاش اس انداز نال اکٹھی کی تھی.
گٹھڑی آنج رکھ کے نہ آنج تے میرے مولا جناب زینب دے خیمے دے سامنے آئے فرماتے نے میرے پیو دیے تیے میری ماں دیے تیے حسین اجڑ گیا ہی حضرت زینب نے چپلہ ہٹایا خیمے دا تے فرماتے نے اممہ دا جایا ایک ہی میرے مولا فرماتے نے ایک کل قاسم ہے اے میرا بیٹا قاسم ہے تے فرمایا او دی ماں دے خیمے چ نہیں گئے فرمایا میں صابران دا سلطان ہوں اے ماں کے میں دیکھے گی نال دے خیمے جو آواز آئی اندر آ میں انتظار کر رہی ہوں بہن پرا اندر داخل ہوئے بی بی ام فروا نے فرمایا بطول دا پتر ایک ہی ہے ایک ہی ہے میرے مولا فرماتے نے میری پرجائی ہے سارا قاسم ہے فرماتے نے میرے مسلح تے رکھ دے اور مسلح تے سجدہ گاہ تے رکھ دے اور سجدہ گاہ تے وہ جڑا مسلح دی سجدہ گاہ ہوں دی میں آخر جملہ پڑھنے لگا اچھا تو اڈی اپنی دل دی کوئی حسرت ہے تو چلو پوری کر لو چلو اینا کوئی بندہ نہ سوچے ایک بناوٹا کرتے ہیں خدا دی قسم کوئی بناوٹ نہیں کوئی گل نہیں اور لوگوں سیرے دا ٹائم سی لوگوں گانے دا ٹائم سی لوگوں امامے دا ٹائم سی گانا کتھے بنیا جانا ہاتھ دے ماں ہاتھ لگ دی رہی ہے میرے پترا کتے ٹر گیا ہے میرے پترا جیڑے میرے گٹھڑی رکھی ہے مسلح عبادت ہے حضرت ام فرما آؤ مہندی سن لو مہندی حضرت ام فرما نے فرمایا پوری زندگی کچھ نہیں منگیا آج مانگنیاں فرمایا ہاتھ نہ جوڑ تو نبیاں دی غیرت فرماندے نے دسو فرماندے نے پہن پرا ایک واری میرے خیمے چ نکلو پہن پرا میرے خیمے چ ذرا باہر نکلو حضرت امام حسین نے اشارہ فرمایا فرماندے نے اماں دی جائی آج پرجائی دی حضرت جڑے بڑے پہن پرا حضرت قاسم دی ماں دے خیمے چ باہر آئے نے کنا کو حوصلہ کرو گے میں صرف لوگوں نے مہندی دسن لگا لوگوں کوئی خوشی دی مہندی نہیں لگی میں دسنا جڑے بڑے پہن پرا خیمے تو باہر آئے نے زمین کربلا چ زلزلہ آ گیا جب زمین ہلی ہے نا حسین دوڑ کے خیمے دے اندر گئے نے گٹھڑی دی گنڈ کھول کے سامنے بہ گئے سر تو چادر اتار گئے ماں قاسم دی دووے ہاتھ خون چ رنگ دی سی تے سر تے مڑ کے اندی سی مہندی لگ گئی جے اے پھوپھیاں سدا